وفات پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کی 3 شکل بنتی ہے، یا ویسے عموماً 3 شکل بنتی ہے۔ ایک شکل یہ بنتی ہے کہ مردوں کو زندوں کے تابع سمجھ کر کے ایک ہی قربانی میں ثواب میں انہیں شامل کر لیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جب آپ نے کہا اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے آل و اولاد کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر لے۔ تو امت میں بہت سارے لوگ پیدا ہو کے وفات پا چکے تھے اور بہت سارے لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور آپ کی اولاد میں آپ کی پاک باز بیوی، آپ کی محبوب اور چہیتی بیوی خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی تھیں۔ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں آپ کے سامنے وفات پا چکی تھیں، چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے بعد زندہ رہیں، یہی اکیلی آپ کی بیٹیوں میں سے ہیں جنہیں آپ کی وفات کا غم سہنا پڑا۔ اسی طرح سے آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے وفات پائے۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے اسے قبول کر لے، تو زندہ مردہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو زندوں کے ساتھ مردوں کا شامل کیا جانا یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری صورت حال یہ ہے کہ مردہ وصیت کر دے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اور وصیت کی تنفیذ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور آپ ان آیات کو جانتے ہیں جس میں وصیت کی اہمیت ہے، اور وراثت کے تقسیم میں کہا گیا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ وراثت کی بھی تقسیم ہوگی تو وصیت کے تنفیذ کے بعد ہوگی، قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہوگی، تو وصیت بہت اہم ہے۔ تو اگر کسی شخص نے وصیت کر دی ہو کہ میری وفات کے بعد میری طرف سے قربانی کی جائے تو قربانی کی جائے گی، تو یہ دوسری صورت ہوئی۔ ایک صورت ہوئی زندہ کے تابع کر کے شامل کر لیا جائے ثواب میں، دوسری صورت یہ ہوئی کہ اس نے وصیت کی ہو تو وصیت کی تنفیذ کی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستقل مردہ کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، اور اس قربانی کے گوشت کو جیسے عام قربانی کے گوشت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، خود بھی کھایا جائے، دوست احباب کو بھی کھلایا جائے اور فقیروں میں بھی دیا جائے۔ اس طرح اگر کیا جائے تو اس کا کوئی ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ سن 2 ہجری میں احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، سن 4 ہجری میں یا 3 یا 4، جیسا کہ احد کی لڑائی میں اختلاف ہے، تو بہرحال 4 ہجری میں اگر مان لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ کم از کم 6 سال آپ کو ملا قربانی کرنے کے لیے، کسی ایک سال آپ اپنے چچا کی طرف سے قربانی کر سکتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک